ارشد شریف صاحب جن کے ساتھ ہم کام کرنے کا ہمیں اتفاق ملا، صدف عبدالجبار، اور ہم کتنی ٹرانسمیشنز میں ہم ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے. صدف یو ریمبر کہ کیسے ان کی یادداشت، ان کا حافظہ کسی ٹرانسمیشن میں کس طریقے سے وہ، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ وہ کھل کے سراہا کرتے تھے. اینڈ ہی واز دا اونلی ون کہ جو تعریف کرتے تھے، جو حافظے کو سراہتے تھے کہ کیا زبردست آپ نے سوال کیا ہے، ان کا یہ اتنا میرے رکھتا وہ تھا. کہتے تھے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اینڈ یو نو یہ آپ کو اتنا بوسٹ دیتا تھا، آپ کو لگتا تھا ارشد شریف جیسا صحافی آپ کو اپریشیٹ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ نے اتنا اچھا سا جو مطلب جو بندہ بات ہی ڈاکیومنٹس رکھ کے کرتا تھا، مطلب وہ اپنی کنوکشن سے بات کرتا تھا، اور وہ اس کے پاس پروفس ہوتے تھے، وہ بات کرتا تھا. یعنی ہی واز اے کائنڈ آف صحافی. میں بہت سارے آرٹیکلس ان سے ریلیٹڈ پڑھ رہی تھی کہ وہ اس کھوج میں لگا رہتا تھا. یہ ہماری کولیگس اسلام آباد کے کہ وہ بھی کہیں کہ بھائی مجھ سے سوال پوچھنے والے نے بھی کیا سوال پوچھے تھے، تو جیسے آپ نے کہا جو اپریشیٹ کرتے تھے، تو یہ ان کا بڑا اچھا ایک طریقہ بھی تھا کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے انکریج کرتے تھے، کیونکہ وہ خود بہت شائع تھے، لیکن جب سوال کرنے کی بات آتی تھی تو شہید ارشد شریف کبھی نہ ہچکچایا کرتے تھے، کبھی نہ ڈرا کرتے تھے. جیسے ہم نے ان کی جب صحافتی زندگی پر جس طریقے سے نظر ڈالی کہ کس طریقے سے وہ ان علاقوں کا انہوں نے رخ کیا جہاں پر سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں سے فائٹ کر رہی ہوتی تھی، جہاں گولیوں کی تڑتڑاہٹ مسلسل جاری و ساری ہوتی تھی، اور اس میں بھی وہ اپنا کام سر انجام دیتے. جی آئیکن تھے. جی وہ قرض ہے ان کا. اور ایک چیز بڑی زبردست صدف کہ ویسے نارملی شوز آپ بھی کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں کرنے کا موقع ملا. ارشد صاحب کی غیر موجودگی میں جب گئے تو وہاں پر آئیڈیا ہوا کہ دس از سم تھنگ انٹائرلی ڈفرنٹ، بیکاز دس از انویسٹیگیٹو جرنلزم. اس کے اندر آپ کو مطلب یو ہیو ٹو بی آن یور He ٹوز. was the top most investigative journalist اور ہم ان سے ابھی بہت کچھ سیکھ سکتے تھے. بہت سیکھنا کچھ چاہتے ایسا تھے. تھا. مطلب ارشد شریف آج زندہ ہوتا تو ارشد شریف اسی طریقے سے وہی تندہی کے ساتھ کام کر رہا ہوتا. اور بڑا افسوس ہوا جو ساری ارشد شریف کے معاملے کو لے کے بہت سارے لوگ بیانات سیاست، آج ارشد شریف زندہ ہوتا نا وہ ان لوگوں کو خود جواب دیتا. بالکل آپ نے وہ ایسے جواب دیتا کہ سب کے منہ بند کر دیتا. بالکل آپ نے صحیح بات کی، لیکن بات یہ ہے کہ جن جن گلیوں سے جن جن راستوں سے اس وقت ارشد شریف کا جسد خاکی ایمبولنس میں لے کے جایا جا رہا ہے، یہ وہ گلیاں ہیں جہاں پر شہید ارشد شریف جو ہے اپنی زندگی میں انہی گلیوں کا سفر کرتے تھے. جس گھر میں اب سے تھوڑی دیر پہلے جہاں سے ان کا جسد خاکی ودا کیا گیا، یہ وہ گھر ہے جب آج سے 3.25 ماہ بعد جب اسی گھر سے وہ نکلے تھے تو کس پریشانی میں، کس غم میں نکلے تھے. اور اس کے بعد ان کو بالکل معلوم نہیں تھا، اور ان کے گھر والوں کو بھی بالکل معلوم نہیں تھا کہ جب 3.25 ماہ کے بعد شہید ارشد شریف جب اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے اہل محلہ، اپنے تمام تر کولیگ سے جب ملنے کے لیے آئیں گے تو اس صورت میں آئے گا کہ چہرے پہ نامسکراہٹ ہوگی، اور بہت سارے لوگ تو چہرے بھی نہیں دیکھ پائیں گے اور آئیں گے بھی ایسے کہ تابوت میں ہوں گے. اور اس کے بعد اسی خاموشی سے اس تابوت کو پھر آگے لے کے جا کے سپرد خاک بھی کر دیا جائے گا. بہت ایک ہمارے لیے بھی آج صبح بھی جب اس تمام تر چیزوں کو جب ہم کور کر رہے تھے تو ہماری اپنی زبان سچی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی تھی، کیونکہ جو وہ شخص جو کہ سوال اٹھایا کرتا تھا، بے باک سوال اٹھایا کرتا تھا، نڈر سوال اٹھایا کرتا تھا، آج وہ خود اپنے جانے کے بعد کئی سوالات ایسے ہیں جو کہ چلا گیا ہے. سوالات چھوڑ گیا کہ تشنگی ایک ایسی باقی رہ گئی ہے کہ وہ ایک کافی عرصے تک اس کو وہ فل نہیں ہو سکے گی. اور ظاہر ہے کہ ان کی جو غیر موجودگی ہے، ان کا جو خلا ہے وہ کبھی پور نہیں ہو سکے گا. اظہر فاروق مین وائل ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جناح ایونیو کے پاس ہی مناظر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جسد خاکی کو فیصل مسجد لے جایا جا رہا ہے، جہاں پہ نماز جنازہ ادا کی جانی ہے. 2 بجے کا وقت اس کے لیے دیا گیا ہے، تیاریاں تمام تر مکمل ہیں. تو اظہر یہ بتائیے گا کہ کہاں تک پہنچا ہے یہ معاملہ؟ بالکل یار، اظہر فاروق ہم نے دیکھا کہ ان کے گھر کے باہر ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے وہ تمام سیاسی رہنما بھی موجود تھے جن پر ارشد بہت زیادہ اپنی زندگی میں اپنے شوز میں مطلب جب ان کی جو ایسی تنقید بھی کرتے تھے، اور اس کے بعد ہم نے وہ تمام تر لوگوں کو دیکھا جن پر ارشد تنقید کرتے تھے، وہ بھی مداح تھے کہ صحافی ہو تو ایسا ہو کہ جو سوال کرنا ہو، ایک تو سوال بھی اس کا ہو جو ریسرچ بیسڈ ہو، اور اس کے بعد سوال بھی ایسی دہلی سے کہ وہ بھی ارشد کر اٹھتے تھے. یہ آج پھر تو خوبی یہ تھی کہ ہم تو ریلیز لے کر کے بیٹھے تھے جب وقت پروگرام کی بات کرتے تھے، بس ان کو بہت زیادہ ہوتا تھا. تحقیق کے بغیر جو ہے وہ اپنا شو نہیں کرتے تھے، اور اپنے پولیس کو بھی سوال مسلسل وہ شکر بھی کرتے تھے، رہنمائی بھی کرتے تھے. تو تنقید یقیناً ان کے پروگرام میں
नहीं होती, लेकिन ठोस बुनियादों पर उनकी तस्वीर जो है वो दस्तावेजात की शक्ल में, घर की शक्ल में होती थी। तो जिन पर तनकीद होती थी वो भी आज काबिल बहस हैं। कुछ वहाँ पे फैसल मस्जिद के अहाते में मौजूद हैं, जहाँ पे बिल्कुल अजहर एक ख्वाहिश का इजहार किया था माजी ने, अरशद शरीफ साहब की वालिदा ने, कि सब मेरे घर आए पहले और मेरे बेटे का जनाजा बड़ा उसकी बड़ी शान और शौकत और फूलों से लदा हुआ। तो ये बताइएगा कि जो घर में मनाजिर आपने देखे वो क्या थे? अभी तो वो अपने सफ़र आखिरत पे रवाना हो रहे हैं, वो मनाजिर क्या थे? जैसा उनकी माँ ने चाहा था वैसे ही है? मैं तो समझता हूँ कि उनकी माँ ने जैसे चाहता उसके बहुत से पढ़कर जो है वो लोगों ने उनकी ख्वाहिश पूरी की है। मनोपतियाँ जो है वो उनके हाथी पर जो है वो निछावर की गई है, उस गाड़ी पर निछावर, जो काफले में गाड़ियाँ हैं उन पर निछावर की जा रही हैं। लोग बड़ी तादाद में रास्ते में गुरु की पत्तियाँ लेकर खड़े थे, क्योंकि बाकी वहाँ से गुजरती तो वो ऊपर जो है वो निछावर कर रहे थे। तो हमारे कैमरा जो है वो मुसलसल ये दिखा रहा होगा, ये मनाज़र दिखा रहा होगा। रोड के दाएं दाएं लोग जो हैं वो खड़े हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फैसल मस्जिद के पास हम जो है वो पहुंच रहे हैं। अच्छा अजहर फारूक, हमें ये भी बताइए साथ ही कि आवाम क्या जो है वो यहाँ पे फैसल मस्जिद के आगे में जो है वो पहुंच चुकी हैं। तो वहाँ पर हमारी जनाजत की जाएगी। ये कैमरे की मनाज़र देख पा रहे होंगे आप, कितनी बड़ी तादाद में लोग सर यानी कि इस वक्त जो मनाजिर हम देख रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त अरशद शरीफ शहीद का जो जस्ते खाकी है वो एम्बुलेंस के थ्रू इस वक्त फैसल मस्जिद के अहाते में एंटर हो चुका है। या फैसल मस्जिद के अहाते में ये काफिला जो है वो अंदर हो चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है जहाँ पे जो तौर पर तैनात की गई थी वो पुलिस सरकार एसपी वो अब कोशिश कर रहे हैं कि रास्ता बना के दिया जाए ताकि डेड बॉडी जो है वो जनाजा पहुंचाई जाए, वहाँ पे नमाज़ जनाजा की अदायगी होनी है। तो लोग क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में, पहले मैंने कहा है कि काफिले का हिस्सा है, पैदल चल रहे हैं, बेतुमार जो है वो रश है यहाँ पे फैसल मस्जिद के आगे में। ज़ाहिर है ऐसे में कौन है, कौन सी शख्सियत आई है, ये डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पे जिस तादाद में लोग आए हैं, किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे वो अरशद शरीफ की राय से उनका इख्तलाफ हो ना हो, लेकिन वो इस बात पे सारे तरह से सदफ भी बयान कर रही थी कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जमा हैं, तो उनको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, किस तरीके से ये सारा अमल पाए तकमील तक पहुँचेगा? देखिए, अगर मैं बात करूँ इंतजामात की तो इंतजामात बहुत अच्छे हैं। जो सिक्योरिटी है वो टोटली कॉर्डन ऑफ किया हुआ है फैसल मॉल को, मगर किसी किस्म की रुकावटें नहीं है। और जिस तरीके से हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं इस वक्त, यानी अभी शहीद अरशद शरीफ का जस्ते खाकी यहाँ नहीं पहुंचा है, लेकिन उससे पहले ही फैसल मस्जिद का, अगर मैं अंदर के आते की बात करूँ तो वो मुकम्मल तौर पर भर चुका है। लेकिन तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक लंबी लाइन है जो कि लोग नमाज़ जनाजा में शिरकत के लिए आना चाहते हैं, आ रहे हैं। उसी की वजह से ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हुई है, क्योंकि बहुत लंबी कतार है। तो लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। जो पुलिस है, एसपी है, वो जो है साइडों पर लगाई गई है ताकि जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो भी तमाम के तमाम पूरे ही रखे जाएं। मगर मैं बात करूंगा कि